حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ سے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کی خدمت گاروں میں رہوں گا, آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا, صحبت سے بھی برکتیں لیتا رہوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ساتھ لیا, ایک سفر پر روانہ ہو گئے. ابھی سفر پر آگے گئے تو کھانے کا وقت ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. آپ نے ایک روٹی اس شخص کو دی, ایک روٹی خود تناول فرمائی. جب دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی تو آپ نہر کے کنارے پانی وغیرہ پینے کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی. اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی. کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے یا ٹینشن رہتی ہے کہ یار کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, آگے کیا بنے گا, مستقبل کا کیا ہوگا. اب وہ بھی ایسا ہی شخص تھا کہ یار ابھی تو کھانا کھا لیا, رات کا کیا بنے گا. اس نے وہ روٹی چھپا لی, حالانکہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے. اب تھوڑا اور آگے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے. اب اس شخص نے جھوٹ کہا کہ حضور مجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے. اب خاموش ہو گئے. تھوڑا آگے گئے, ایک ہرنی جا رہی تھی, اس کے بچے بھی ساتھ تھے. آپ نے ایک ہرنی کے بچے کو اشارہ کیا, بچہ خود ہی چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا. آپ نے ذبح کیا, اس کو بھونا, اس کے گوشت کو دونوں نے مل کر کھایا. ہڈیاں جو بچ گئیں آپ نے اس ہڈیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلنے تھے, وہ ہرنی دوبارہ کھڑی ہو گئی. آپ نے اس شخص سے کہا جس رب نے مجھے یہ معجزات دکھانے کی طاقت اور قوت عطا کی ہے, میں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں, بتا تیسری روٹی کہاں گئی. وہ شخص کہتا ہے حضرت ایک جھوٹ بول دے نا انسان, پھر اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلی باری میں سچ کہہ دے تو ہر بار آسانی رہتی ہے. کبھی ایک بار جھوٹ بولا ہوگا, اب اگلے کوسچن پر دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا, تیسرے پر تیسرا جھوٹ, کیونکہ پہلی فائل ہی غلط کھول دی نا. کہتا حضور مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں گئی. آپ اور آگے گئے, نہر آ گئی سامنے, کوئی کشتی نہیں تھی. آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کا نام لیا اور نہر سے چلتے ہوئے پوری نہر کو کراس کر لیا. پھر معجزہ دکھایا. آپ نے کہا دیکھو جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت بخشی, تجھے اسی رب کا واسطہ قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا تیسری روٹی کہاں ہے. کہتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا کہاں ہے. جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ. اچھا تھوڑا اور آگے گئے. اللہ کے نبی ہے نا, ان کی تو حکمتیں, ان کا انداز, ان کی فراست. اب آپ نے مٹی کا ایک ڈھیر بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, وہ مٹی کا ڈھیر سونے کا ڈھیر بن گیا. اچھا آپ نے اس کے 3 حصے کیے, سونے کے ڈھیر کے 3 حصے کیے. ایک تیرا, ایک میرا, تیسرا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے. ہاں پہلے ہی بندہ لالچی تھا, روٹی پر لالچ کر رہا تھا, ادھر تو سونے کی باقاعدہ ڈلی مل رہی تھی. کہا حضور میرے پاس ہی تیسری روٹی ہے. آ گیا باہر نا, سچ باہر آیا. آپ نے کہا یہ سونا بھی تجھے ہی مبارک, اب جھوٹے کے ساتھ کیا رہنا ہے. آپ نے سونا اس کو دیا, اس کو الگ کر دیا اور آپ چلے گئے, تشریف لے گئے. اب اس کہانی کا ایک دوسرا رخ, یہ کہانی بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہے. واقعہ حضرت عیسیٰ کی لائف میں ہوا تھا, آپ کی زندگی حیات طیبہ میں ہوا. اب وہ شخص بڑا خوش کہ مجھے اتنا سارا گولڈ مل گیا, خیالی پلاؤ بنانے لگا ہوگا. ابھی آگے جا رہا تھا تو 2 بندوں نے پکڑ لیا اس کو, اور وہ تھے چور, ڈاکو. کہا چیک کیا تو اس کے پاس سونا. کہا چلو بھائی اب تو اس کو مار دو, سونا سارا ہم لے لیتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے مجھے مارو نہیں, اتنا سارا سونا ہے, قتل کا اپنے اوپر جو ہے وہ الزام بھی لوگے, سونا تم دونوں آدھا آدھا بانٹو گے, ایسا کرتے 3 بندے بانٹ لیتے ہیں, مجھے بھی چھوڑ دو اور مل کر بانٹ کھا لیتے ہیں. ان کو بھی سمجھ آ گئی بات کہ 50% کی جگہ 33% تو مل ہی جائے گا نا, کیوں قتل کریں. تینوں نے آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا. اب خیال آیا کہ بھوک لگی ہے, کھانا کھاتے ہیں. تینوں میں سے ایک کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ اس کو بازار میں بیچ کے اچھی سی روٹی مضبوط کھانا لے کر آؤ, سب مل کے انجوائے کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. وہ کھانا لینے گیا, سارے لالچی تھے, سارے جس کو آپ کہیں دنیا ہی کی ہوس تھی. جو گولڈ جو سونا لے کر روٹی لینے گیا نا, وہ کہتا ہے یہ جو پیچھے 2 بندے ہیں نا, اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں یہ دونوں کھا کے مر جائیں گے, سارا سونا میرا ہو جائے گا. آئیڈیا اس کو کلک کر گیا, اس نے کھانا پیک کیا, اس کے اندر زہر ملایا. ادھر پیچھے 2 سوچ رہے ہیں یہ جو کھانا لے کر آئے گا نا اس کو مار دیں گے, تو ہم دونوں مل کے آدھا آدھا سونا لے لیں گے. ایک کے بعد ایک بیڈ پلان, ایک کے بعد ایک لالچ. اب جناب یہاں بھی پلان سوٹ ہو گیا, آنے دو, اس کو مار دیں گے.
اب جب وہ بندہ کھانا لے کر آیا ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا. جب اس کو مارا کہا چلو آپ ذرا رچ کے, تواڈی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے کھاتے ہیں. تو جب وہ رچ کے کھایا تو اس میں زہر تھا, یہ دونوں بھی مر گئے. سونا وہیں پڑا رہ گیا, لاشیں وہیں پڑی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں کے بعد آفٹر فیو ڈیز وہیں سے گزرے, واپس آ رہے تھے, دیکھا 3 لاشیں پڑی ہیں سڑی گلی, اور وہ سونا جو آپ نے چھوڑا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے. پھر آپ نے اپنے رفقا کو, اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا یہ دنیا ہے, یہ دنیا دھوکہ ہے, انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ یہیں رہ جائے گی اور وہ قبر میں پہنچ جائے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے مگر اس کے اندر کیسا میسج ہے. لالچ لالچ لالچ, حرص, گریڈ, اور مل جائے کسی طرح اور یہ چیزیں میرے پاس آ جائے, اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان بعض اوقات اتنا لالچی, حریص, اور اس کی آنکھوں پر ایسا دنیا کا پردہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, میرا بھلا ہونا چاہیے, میں خوشحال ہو جاؤں, میں مالدار ہو جاؤں, میں انجوائے کروں, میں پلیجر والی لائف گزاروں, میری بلا سے کسی کا جو ہونا ہو جائے. یہ وہ غلطی ہے, یہ وہ جو گریڈ, جو لالچ ہمارے دلوں میں پھنسی ہوئی ہے. پھر مال کمانے کی لالچ تو ایسی ہے جس میں انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ اپنے کو دیکھتا ہے, نہ پرائے کو دیکھتا ہے, نہ حلال کو دیکھتا ہے, نہ حرام کو دیکھتا ہے, نہ جائز دیکھتا ہے, نہ ناجائز دیکھتا ہے, نہ کسی مسلمان کا بھلا دیکھتا ہے. اس قدر بری باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی باتیں سامنے آتی ہیں. ایگزامپل کے طور پر اسی شہر کے بارے میں سنا تھا نا کہ گوشت کی بجائے کیا کھلایا جا رہا تھا. یہ کیا یعنی مرنا نہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ چند سکوں کی خاطر حرام گوشت کھلا دیں گے. دوائیوں کے اندر ملاوٹ, کھانے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ, اینٹی بائیوٹک یا وہ دوائیں جو جان بچانے والی ادویات کہلاتی ہیں, چند سکوں کی خاطر اس میں بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک اسکینڈل پکڑا گیا کہ جس میں بلڈ جو مریضوں کو دیا جاتا ہے اس بلڈ کے اندر ملاوٹ. یہ کیا ہے؟ یہ لالچ ہی تو ہے نا کہ یہ چند سکے حرام کے کمانے والے سوچتے نہیں کہ مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, یہ پیسہ آ تو جائے گا مگر میرے لیے کتنی بڑی بربادی لائے گا. جو ظلم کر کے پیسہ کماتے ہیں, جو رشوت کا پیسہ کماتے ہیں, جو اللہ کو ناراض کر کے پیسہ کماتے ہیں, وہ سوچتے کیوں نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں.